کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے؟ مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے۔ ہم نے لاج رکھی ہے اپنی بزرگوں کی یہاں، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، بغاوت کون کرتا ہے۔ جناب اسپیکر صاحب، 24 نومبر 2024 پاکستانی نوجوانوں کی خوابوں اور امیدوں کا دن، کہ جب قائد تحریک امام انقلاب عمران خان صاحب نے 24 نومبر کی کال دی تو اس ملک کے خداداد کے نوجوان یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نکلیں گے لاکھوں کی تعداد میں اور اپنے مستقبل کو سنوارنے کے لیے اس عظیم دھرتی، عظیم ملک کے عظیم سپوت اور عظیم لیڈر عمران خان کو رہا کروائیں گے۔ اور جہاں پہ رہائی کے لیے ہم جاتے تھے، وہیں پہ اس قوم کے نوجوانوں نے اپنے زمانہ تعلیم علمی میں یہ پڑھا تھا کہ ریاست ماں ہوتی ہے اور ریاست کے ادارے وہ اس ملک کے شہریوں کو تحفظ دیتی ہے۔ ہم چل نکلے اور پورے پاکستان سے لوگوں کی لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکلے۔ یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس ملک میں، اس پاکستان میں ایک بندہ غیر قانونی طور پہ قید کے اندر موجود ہے اور وہ صرف وہاں سے کال دیتا ہے اور یہاں سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اپنے خرچے کے اوپر نکلتے ہیں۔ ہم نکلے اور جیسے ہم 9 اپریل کے بعد صحبتیں اور تکالیف برداشت کر رہے ہیں، اسی طرح رستے میں رکاوٹیں ڈالی گئی، رستے روکے گئے، شیلنگی ہوتی گئی، ربڑز بلٹ داغے گئے۔ کچھ فرعون نما آفیسرز نے چیلنج کیا تھا کہ آپ اٹک پار نہیں کر سکتے، ان کی فرعونیت کو بھی خاک میں ملا دیا اور 2 دن کے طویل سفر و جدوجہد کے بعد کچھ زخمی ہو کر اور کچھ بہت ہی تکالیف کے بعد بری حالت میں ہم ڈی چوک پہنچے۔ پرامن تھے، نہتے تھے، تحریک انصاف کا علم تاما تھا، پاکستان کا علم تاما تھا، پاکستان زندہ باد کا نعرہ بلند کیا، عمران خان کا نعرہ بلند کیا۔ ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پہ درندے بیٹھے ہوں گے۔ اسپیکر صاحب، ایک بات بتاؤں اور وثوق سے بتاؤں کہ یہ جو ہوا ہے یہ اچانک نہیں ہوا۔ This was properly planned۔ یہ پوری پلاننگ کے ساتھ ہوا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہاں بلڈنگوں کے اوپر انہوں نے سنائپرز بٹھائے ہوئے تھے۔ ہم نے تو یہ سنا ہے کہ سنائپرز دشمن کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، ہم نے تو یہ سنا تھا کہ سنائپر دہشت گردوں کے لیے بٹھائے جاتے ہیں، انتہا پسندوں کو بٹھائے جاتے ہیں، ان لوگوں کو بٹھائے جاتے ہیں جو اس ملک کے اوپر حملہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ تو اس ملک کی سب سے بڑی پارٹی، جنہوں نے پورے پاکستان کے اندر 2/3 میجورٹی لی، جس نے پنجاب، سندھ، پاکستان کے لیول پہ اور خیبر پختونخوا میں اس پارٹی کے خلاف انہوں نے سنائپرز بٹھائے۔ پھر جب ہمارے ورکرز پہنچے تو انہوں نے پہلے گلے لگایا اور پھر رات کے وقت جناب اسپیکر صاحب انہوں نے تمام بلڈنگز کے لائٹس بند کر کے سیدھی سیدھی گولیاں چلائی۔ اب اگر ان کا مقصد احتجاج کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ محمد علی کے ماتھے پہ گولی نہ چلاتا۔ اگر ان کا مقصد احتجاج کو اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا تو وہ ستی کے کنپٹی پہ گولی نہ چلاتا۔ اگر ان کا مقصد احتجاج اور لوگوں کو منتشر کرنا ہوتا
تو وہ مردان کے صدر علی کے کھوپڑی میں گولی نہ داغے ہوتے۔ مقصد انتشار منتشر کرنا نہیں تھا، بلکہ مقصد یہ تھا کہ جو لندن پلان بنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہم کچلیں گے، وہ ان سے کچلا نہیں جا رہا۔ جو پلان بنا تھا کہ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو ہم توڑیں گے، وہ ٹوٹ نہیں رہا۔ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کے ورکرز کو نشانہ بنائیں گے، ان کو شہید کریں گے تو تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی۔ اور ظالموں، اور بزدلوں، اور بغیرتوں، تمہاری سوچ ہے یہ تحریک مرے گی نہیں، یہ تحریک ختم نہیں ہوگی، یہ تحریک مزید توانا ہوگی انشاءاللہ تعالی، اور تمہارا پیچھا کرے گی، تمہارا پیچھا ان ایوانوں میں کرے گی، تمہارے دفتروں میں کرے گی، اور تب تک انشاءاللہ تعالی یہ تحریک نہیں بیٹھے گی جب تک کہ حقیقی آزادی تم سے حاصل کر نہیں لیتی انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر، بے شرمی کی انتہا تو یہ ہے کہ یہاں پر ریاست اپنے بچے کو نگل رہی ہے۔ ایک دو نہیں، ایک درجن دو نہیں، بلکہ 100 کی تعداد میں پہلے اپنے شہریوں کو شہید کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد جب ان کی لاشیں ہاسپٹل میں ہوتی ہے تو ان کے پیاروں کو لاشیں نہیں دی جاتی۔ میں چارسدہ کے محمد علی کے گھر گیا، محمد علی کے والد صاحب نے اور اس کے بھائی نے کہا کہ ہم جب ہاسپٹل گئے تو وہاں پہ ہم نے لاشیں دیکھی، کوئی 35-40 لاشیں پڑی تھی، ہم نے ایک ایک دیکھا، اس میں محمد علی نہیں تھا۔ ہمیں دوسرے ہاسپٹل لے گئے، وہاں پہ بھی دیکھا، وہاں پہ بھی محمد علی نہیں تھا۔ ہمیں پھر پنڈی لے کے گئے مردہ خانے، اور وہاں پہ جب ہم نے باکسز کھولی تو 5واں باکس کھولا، اس کے بعد چھٹا کھولا تو محمد علی نکلا۔ جب ہم نے ان سے ڈیڈ باڈی کی ڈیمانڈ کی تو انہوں نے اتنا سٹیمپ پیپر نکالا، ایفیڈیوٹ نکالا کہ پہلے آپ انگوٹھا دبائیں گے، دستخط کریں گے، اس کے بعد آپ کو ڈیڈ باڈی ملے گی۔ ظالموں، ہم شاید آپ کے پاس شاید اسلحہ زیادہ ہے، ہم تو نہتے ہیں، لیکن ہم اس رب تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ان تمام مخلوقات کا خالق ہے۔ اے اللہ، تو اس مظلوم کی آہ پکار کو سن رہا ہے کہ ایک تو اس کو شہید کیا گیا، اوپر سے اس کی ڈیڈ باڈی ان کے ورثاء کو نہیں دی جا رہی۔ یا اللہ، ایسے ظالموں کو تو رسی کھینچ لے، ان کی اوقات دکھا دے۔ اس کے بعد اس ناجائز حکومت کے محسن نقوی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا کوئی اصل نسل کا پتہ نہیں ہے، اس کی پیدائش کے اوپر بھی شک ہوگا کہ اس کی پیدائش کہاں اور کس طریقے سے ہوئی، لیکن اس کے ساتھ جو عطا ٹرٹر کھڑا ہوا تھا اور جو بڑے فخری انداز سے کہہ رہا تھا کہ کہاں پہ شیلنگ ہوئی ہے، کہاں پہ گولی چلی ہے، آؤ میرے سامنے بیٹھ کے مناظرہ کرو، اور اس کلام الہی کے اوپر جس کے اوپر تم بھی ایمان رکھتے اور ہم بھی ایمان رکھتے، شاید تم ایمان بھی نہیں رکھتے، اس لیے تمہیں شہداء کی تکریم کا بھی پتہ نہیں ہے، ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ کیا وہاں پہ شہید ہوئے ہیں کہ نہیں، کیا وہاں پہ گولی چلی ہے یا نہیں، یا تم لوگوں نے اس کو مارا ہے یا نہیں۔ تمہیں بتانا چاہتا ہوں عطا تارڑ، تم ان ایوانوں میں زیادہ دیر رہ نہیں سکتے، زیادہ دیر ٹک نہیں سکتے، تم نے آنا ہوگا۔ تمہارے وہ بڑے بڑے جو خدا اور فرعون بنے ہوئے تھے، وہ لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، سامنا نہیں کر سکتے، لوگوں کو اپنا ایڈریس نہیں دے سکتے، تم تو ایک چھوٹی چونٹی ہو، تم لوگوں کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ دیکھو گے تم 1 ماہ بعد، 2 ماہ بعد، 6 ماہ بعد، 1 سال بعد جب لوگوں کے سامنے جاؤ گے، تمہیں لوگ تمہاری اوقات دکھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جناب اسپیکر صاحب، بڑے میڈیا کے اوپر آتے ہیں اور ڈینائی کرتے ہیں۔ میں جیسے شفیع اللہ خان صاحب نے کہا کہ میڈیا کی مجبوری ہے، لیکن میں بعض صحافیوں کو داد دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں
کہ جس طریقے سے وہ وہاں پہ آئے، انہوں نے رپورٹنگ کی، اور اس کے بعد اس سیاہ دور کے اندر، اس ڈریکونین ان ڈکلیئرڈ مارشل لا کے اندر انہوں نے حقائق دکھائے لوگوں کو، دنیا کو، چاہے وہ ہمارے صحافی ہیں پاکستان کے یا دنیا پاکستان سے باہر فورن ہے۔ وہاں پہ آئے، حامد میر آیا، ستور آئے، جو کہ ایک صحافی ہے، مریم نواز وہ آئی، حسنین آیا، ثاقب کرل آیا، اور بہت سے صحافی، ہمارے پشاور کے بہت سے صحافی، اور انہوں نے وہ چہرہ ان کا دکھایا۔ آج جب تمام دنیا یک آواز اور یک زبان کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ نہ صرف ظلم ہوا، بربریت ہوئی، سفاکیت ہوئی، بلکہ وہاں پہ خون کے دریا بہائے گئے، وہاں پہ یہ توجہ ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید وہاں پہ آیا تھا، وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید نے لیڈ کیا، مراد سعید نے گروپ بنایا تھا 1500 لوگوں کا۔ او عطا ٹرٹر، جب مراد سعید آئے گا تمہاری شلوار گیلی ہو جائے گی، اتنے لوگ نکلیں گے انشاءاللہ تعالی، تب تو انقلاب آئے گا، انقلاب تمہیں پتہ ہے اس کا، یہ مراد سعید کے بغیر ہوا تھا۔ اور ہاں، اگر تمہارا یہ سوچ ہے کہ یہ کہانی ختم شد، تو کہانی ختم شد نہیں، کہانی تو ابھی شروع ہوئی ہے میرے بھائی، ابھی تو پتہ لگے گا۔ ابھی یہاں پہ تحریک انصاف کے نوجوان زندہ ہے، تحریک انصاف کی قیادت زندہ ہے، تحریک انصاف کے وہ سپاہی جو عمران خان کے کال پہ مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ زندہ ہے۔ اور اگر آپ یہ کہتے ہو کہ یہ میڈیا ٹاک سے اور مختلف ہیلو بہانوں سے، اور جو آپ کا اٹک کا ڈی پی او کہہ رہا ہے کہ دہشت گرد تھے اور ہم نے اتنے لوگوں کو پکڑا، اس سے ڈرائیں گے اور لوگوں کی توجہ ہٹائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم سوال کریں گے، ہم جواب مانگیں گے، ہم 26 نومبر کے واقعے کو نہ خود بھولیں گے، نہ کسی کو بھولنے دیں گے، اور بار بار دہرائیں گے کہ بتاؤ ظالموں گولی کیوں چلائی تھی، بتاؤ ظالموں گولی کس نے چلائی تھی، بتاؤ ظالموں گولی کس کے حکم پہ چلائی تھی، تم تو محافظ تھے، تم قاتل کب سے بن گئے۔ تو جناب اسپیکر صاحب، یہ تحریک تھمی نہیں ہے، نہ سلو ہوئی ہے۔ اب ہم اپنے شہیدوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اپنے زخمیوں کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، اپنے جو ہمارے گرفتار ہیں ان کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہم لیگل ایڈ دے رہے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی یہ مکمل ہوگا اس کے بعد پھر ہم اپنی حکمت عملی جو ہے وہ واضح کریں گے، اور یہ جو پرامن تحریک ہے انشاءاللہ تعالی اس کو پھر سے سٹارٹ کریں گے۔ بہت شکریہ جناب اسپیکر صاحب۔